بسم اللہ الرحمن الرحیم 20ویں پارے کا خلاصہ لے کر میں نبی ماہر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بتائیں گے کہ آپ کو 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کن کن صورتوں کا ذکر کیا ہے اور ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو خیر سمجھ کر آگے اس کو شیئر کریں اور دوستوں میں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنیں۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ اس میں سورہ نمل کا بقیہ حصہ ہے جو کل ہم نے آپ کو بتایا تھا، حضرت سلیمان کا قصہ اور وہ چیونٹی والا قصہ، اور اس میں سورہ قصص مکمل ہے اور سورہ عنکبوت کا ابتدائی حصہ ہے۔ 3 صورتیں ہیں۔ سورہ نمل کے بقیہ حصے میں اللہ تعالیٰ نے خاص باتیں یہ نقل کی ہیں۔ تو اس میں ہم نے بتایا کہ کل سورہ نمل کا ہم نے جو واقعہ نمل تھا، وہ جو چیونٹی کا جو مکالمہ تھا اور حضرت سلیمان کے لشکر کو اس نے دیکھ کر کہا تھا، وہ ہم نے آپ کو کے سامنے بیان کیا، اور اسی واقعہ اور اسی چیونٹی کے نام سے اس سورہ کو قرآن مجید کا اللہ نے موسوم کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہدہد کا اور ملکہ سبا کا۔ ہدہد ایک پرندہ ہے جس کو ووڈ پیکر کہا جاتا ہے، انگریزی میں ووڈ پیکرز، اور اس کو مرغ سلیمانی بھی کہتے ہیں، شاخ بردی بھی کہتے ہیں، اور اس کو ہمارے ہاں ہمارا تعلق چونکہ یو پی سے ہے تو یو پی میں اس کو کھٹک بلیا بھی کہتے ہیں، اور اس کے ایک سر پر تاج ہوتا ہے، کلغی ہوتی ہے، اور اس کی چونچ لمبی ہوتی ہے، اور یہ اللہ نے ایک عجیب پرندہ یہ رکھا ہے۔ اس کی جو چھٹی حصہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ جب آسمان میں اڑتا ہے یہ پرندہ، آسمان سے زمین پر یہ پانی دیکھ لیتا ہے اور زمین کے نیچے تہوں میں پانی ڈھونڈ لیتا ہے۔ یہ اللہ نے اس کو ایسی چھٹی حصہ عطا کی ہے۔ تو حضرت سلیمان کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے لشکر کی رپورٹ لے رہے تھے، فوجی دستوں کی، تو انہوں نے ہدہد کو غائب پایا۔ ہدہد جو تھا یہ حضرت سلیمان کے 2 کام آتے ہیں، مطلب اگر ہم پڑھتے ہیں تفسیر میں، ایک تو یہ کہ یہ خبریں لے کر آتا تھا، چونکہ ہدہد کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ کئی گھنٹے بغیر کسی وقفے کے اور بغیر کسی بریک کے اڑ سکتا ہے۔ ہزاروں کلومیٹر کا سفر یہ ایک ہی جھٹکے میں طے کر لیتا ہے۔ اور دوسرا، جیسے آپ کو ہم نے بتایا کہ یہ اس کی چھٹی حصہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ پانی ڈھونڈ لیا کرتا تھا۔ تو جب لشکر کہیں جایا کرتے تھے تو ہدہد کو حضرت سلیمان اپنے دستے میں رکھتے تھے تاکہ وہ بتائے کہ یہاں اس زمین پر پانی ملے گا یا نہیں ملے گا، تاکہ وہاں پر پڑاؤ کیا جا سکے۔ تو ایک مرتبہ حضرت سلیمان نے جب فوجی دستوں کی رپورٹ لی تو پتہ چلا کہ ہدہد نہیں ہے۔ اس میں پتہ چلا کہ اب انہوں نے کہا کہ ہدہد کہاں، اس کو تو ہونا چاہیے تھا ساتھ میں، کیوں نہیں ہے؟ بہرحال کچھ وقت کے بعد ہدہد جو ہے وہ پرندہ آیا، اور پھر حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں تھے، اور یہ تو جرم ہے کہ تم بغیر بتائے ہم سے گئے، اور کہاں گئے؟ تو اس نے ہدہد نے یہ بتایا کہ میں جنوب کی طرف گیا تھا، وہاں ایک سبا، ملکہ سبا ہے جو یمن کا جو دارالحکومت صنعاء ہے اس سے کچھ فاصلے پر معارب ایک جگہ کا نام تھا، اور وہاں پر اس ملکہ کا جو ہے وہ دارالحکومت تھا، اور یعنی اس کی کیپٹل تھی، اس کی راجدھانی تھی، اور وہاں اس کا تخت ہوا کرتا تھا۔ اور وہ علاقہ زراعت اور تجارت میں بہت زیادہ مطلب زرخیز تھا وہ علاقہ، اور وہاں پر زراعت بھی بہت تھی، تجارت بھی بہت، یعنی بہت رچ تھا وہ علاقہ۔ تو اس نے ہدہد نے بتایا کہ وہاں پر ایک خاتون ہے، ملکہ سبا نام ہے، سبا اس کا، اور وہ جو بادشاہ ہے وہاں کی عورت، وہ سورج کی پجاری ہے، اور وہاں پر جو عوام ہے، جو لوگ ہیں، وہ بھی سورج کو پوجتے ہیں، اللہ کو نہیں پوجتے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ اب حضرت سلیمان نے کہا اچھا ایسی بات ہے، ہماری سلطنت میں کوئی ایسا شخص کہ جو سورج کی پرستش کرے، چلو خط لکھو، اور خط لکھ کر ایک لے کر جاؤ تم۔ ہدہد کو ایک خط دیا گیا، اور جس کو آیت 30 سے 31 میں قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اور یہ وہ بلکہ ایک سوال بھی قائم کیا جاتا ہے کہ بھئی ایسی کون سی بسم اللہ ہے کہ جو سورہ کے شروع میں نہیں آتی، بیچ میں آتی ہے؟ تو وہ یہی بسم اللہ ہے سورہ نمل میں، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا ہے، اور صرف 2 لائن کا خط لکھا ملکہ سبا کو، اور اس میں کیا ہے، قرآن نے خود نقل کیا ہے کہ انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، یا تو تم ہماری اطاعت میں آ جاؤ، یا پھر تمہارے اوپر جو ہے وہ ہم حملہ کریں گے اور تمہیں ہم اپنی طاقت دکھائیں گے۔ جب ملکہ سبا کو یہ خط ملا، ہدہد یہ خط لے کر گیا، تو اب ملکہ سبا نے اپنے وزیروں کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ کیا کہتے ہو بھئی، یہ ایک خط آیا ہے میرے پاس، کوئی سلیمان ہے،
تو پھر ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ ان کے حضرت سلیمان کو کچھ ہدیے وغیرہ لے کر اور کچھ تحائف لے کر بھیج دیا جائے ان کے ایلچی کے ہاتھ، اور وہ ایلچی خود ہوتا اور جو بھی لوگ گئے ہوں گے اس وقت ساتھ میں۔ بہرحال انہوں نے بہت سارے قیمتی تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیج دیے تاکہ اپنی طرف سے ایک دوستی کا پیغام چلا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، قرآن نے پورا واقعہ نقل کیا ہے، اگر آپ پڑھیں تو ایک ایک، آپ اگر ترجمے والا قرآن لے کر آپ بیٹھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا ایک ایک آیت میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ چونکہ ہمارا مقصد خلاصہ بیان کرنا ہے، اس لیے ہم آپ کے سامنے صرف خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرت سلیمان کے پاس جب وہ تحائف پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں ان تحائف کی ضرورت نہیں ہے، اور ان سے کہو کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، ہمارے پاس، ہمیں کسی مال اور دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر ملکہ سبا نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا اور وزیروں نے سے یہی کہا کہ بھئی ایک بار آپ مل لیجئے اور آپ جا کر دیکھیے۔ بہرحال وہ وہاں سے ملکہ سبا چلی ہے، اور اس کا جو تخت تھا وہ بڑا قیمتی تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ اس میں جواہرات ٹکے ہوئے تھے، یعنی اس زمانے میں وہ بڑا قیمتی تخت تھا، جواہرات اور سونے کا وہ پورا اس کا ایک تخت جس پر وہ بیٹھا کرتی تھی، وہ تخت تھا اس کا۔ وہ تخت اس نے وہاں پر اپنے حفاظتی انتظامات میں رکھا معارب میں، اور وہ حضرت سلیمان سے ملنے کے لیے اپنے آ گئی، چل دی یعنی اپنے سفر پر۔ اور ادھر حضرت سلیمان نے اپنے وزیروں سے، ان کے جو وزیر جن کا نام آصف ابن برخیہ وزیر تھے ان کو بلکہ جناتوں میں بھی پیشکش کی کہ ہم لے آتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے آصف ابن برخیہ کو مامور کیا کہ تم اس کا ملکہ کا تخت لے کر یہاں آ جاؤ تاکہ اس کے آنے سے پہلے۔ چنانچہ وہی ہوا، آصف ابن برخیہ گئے ہیں اور انہوں نے پلک جھپکتے ہی، یہ کہا جاتا ہے کہ جنات تھے وہ، بہرحال جن میں سے تھے، وہ وہاں سے اس کا ملکہ سبا کا تخت اٹھا کر لے آئے حضرت سلیمان کے پاس۔ جب ملکہ سبا کا داخلہ ہوا حضرت سلیمان کے پاس، اور اس نے حضرت سلیمان کی شان اور شوکت دیکھی کہ تمام جانور ان کے جو ہے وہ تابع ہیں، ہوا ان کے تابع ہے، تمام کے تمام ان کے جنات اور انسان تابع ہیں، اور وہ ایک چیز دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کا تخت حضرت سلیمان کے پاس رکھا ہوا ہے، وہ اس کو بڑی، مطلب وہ ششدر رہ گئی کہ کس طرح سے میں نے جو ہے وہاں تخت چھوڑا، کتنی حفاظت میں اور پوری سیکیورٹی کے ساتھ تھا وہاں پر، لیکن وہاں سے کیسے یہ تخت آ گیا اور ہمارے آنے سے پہلے پہنچ گیا۔ بہرحال پھر وہ ایمان لے کر آئی، اور اس میں بہت سارے واقعات نقل کیے جاتے ہیں لیکن وہ اسرائیلی روایتیں ہیں، لیکن بہرحال بیان کرنا مقصد یہ ہے کہ پھر وہ ایمان لے کر آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو ایسی قوت اور ایسی طاقت عطا کی تھی اور اتنی بڑی سلطنت عطا کی تھی، لیکن اس کا مقصد کچھ جو ہے وہ قبضہ کرنا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے کلمے کو پھیلانا تھا۔ یہی اس جو سبا کا جو واقعہ ہے، ملکہ سبا کا، وہ ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی طاقت کا مظاہرہ قبضے کے لیے نہیں کیا سلطنت پر، بلکہ اس کو راہ راست پر لانے کے لیے کہ بھئی سورج کی پوجا نہیں کی جاتی، بلکہ سورج تو اللہ کی مخلوق ہے، اگر کسی کی عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اس کے خالق کی کرنی ہے، اور وہ خالق کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس کے بعد آخر میں اس میں کچھ عبرتناک واقعے بھی ذکر کیے قرآن نے۔ حضرت صالح کا ذکر آیا، جو ان کی قوم تھی سمود، اس کی طرف ان کو بھیجا گیا جیسے اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر ہوا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ اور پھر قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ قیامت کی منظر کشی میں بتایا گیا آخری آیات میں کہ قیامت کے دن پہاڑ اڑنے لگیں گے، یعنی پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے روئی کے گالے اڑتے ہیں، روئی کو اگر آپ اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر دیں اور ہوا میں اڑائیں تو ایسے ہی پہاڑ جو ہے وہ قیامت کے دن اڑنے لگیں گے۔ پھر سور پھونکے جانے کا ذکر ہے کہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، اور کس طریقے سے ایک آواز ہوگی بھیانک، اور ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، سب جتنے ذی روح ہیں اس زمین پر سب کے سب مر جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سب کو کھڑا کریں گے اور پھر قیامت قائم ہوگی۔ تو بادلوں کا پھٹنا اور ہواؤں میں اڑ جانا، قیامت میں سب کا جمع ہونا، نیک لوگوں کا جو ہے وہ جنت میں چلے جانا اور برے لوگوں کا جہنم میں جانا، یہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ پھر توحید کے بھی اس میں 5 دلائل دیے گئے۔ توحید کے 5 دلائل کیا ہیں؟ کہ آسمان، زمین، بارش اور کھیتیوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ آپ کتنی کوششیں کر لیں، آپ آرٹیفیشل جو ہے وہ رین کر لیں، آپ کچھ بھی کر لیں، لیکن زمین سے جو کھیتی اگتی ہے وہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کیا اگانا ہے اور کیا نہیں اگانا۔ دوسرا، زمین، نہریں، پہاڑ، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، یہ اللہ کے حکم کی تابع ہیں۔ جب اللہ کہے گا کہ یہاں سے اکھڑ جاؤ تو پہاڑ اکھڑ جائیں گے زمین سے، اور جب اللہ زمین سے کہے گا کہ پھٹ جاؤ، زمین پھٹ جائے گی۔ دوسری صورتوں میں قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے آسمان پھٹ جائے گا، زمین جو ہے وہ دہل جائے گی، زمین زلزلوں کے ساتھ اور ایک بڑے دھماکے کے ساتھ زمین پھٹ جائے گی۔
پھر مجبور اور بے بس اور بیمار لوگوں کی اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے اور مظلوموں کی پکار اس کے علاوہ کوئی نہیں سنتا۔ سمندر اور خشکی کے راستوں کی اور تاریکیوں کے اندر کون ہے جو صرف راہ سو جاتا ہے؟ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور پہلی بار بھی اسی نے پیدا کیا، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، اور رازق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے 5 دلائل یہاں بیان کیے، اور پھر سورہ قصص میں یہ بتا دیں کہ سورہ قصص میں 2 باتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ایک تفصیلی واقعہ اس میں نقل کیا گیا، اور حضرت موسیٰ اور قارون کا بھی اس میں ذکر ہے۔ قارون جو آپ نے سنا ہوگا کہ قارون کا خزانہ، اس کے پاس اتنا خزانہ ہوتا تھا، اتنا بڑا خزانہ تھا اس کا کہ اس کی جو خزانوں کی کنجی ہے اونٹوں پر جاتی تھی، 40 اونٹوں پر، کوئی کہتا 300 اونٹوں وغیرہ وغیرہ، مطلب بہت سارے، یعنی اتنا خزانہ تھا کہ وہ اس زمانے میں اس کی جو خزانے کی جو چابیاں تھیں وہ ایک اونٹ کے اوپر نہیں آتی تھی، کتنا بڑا اس کے پاس خزانہ تھا۔ لیکن اب اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، بلکہ نام لیوا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کا نام لیوا ہے۔ یا ہم قیامت تک حضرت موسیٰ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن قارون کا اگر جب ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ظالم کے طور پر کیا جاتا ہے، اور ایک نامراد اور ناکام کے طور پر کیا جاتا ہے۔ دنیا میں کتنی بھی دولت کیوں نہ ہو، لیکن اصل بہتر انجام جبھی ہوگا جب آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اور سورہ عنکبوت کے معنی آتے ہیں مکڑی، آخر میں بتائے تو یہ جو سورہ شروع ہوتی ہے، اس سورہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا کہ مشرکین کے جو بت ہیں یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے، بالکل، یعنی بالکل ان اوہن البیوت، بالکل مکڑی کا جالا جیسے ہوتا ہے، اس کو آپ یوں ہی تیز ہوا مار دیں تو وہ اڑ جاتا ہے، تو ایسے ہی مشرکین اور ان کے بت ہیں، ان کی اہمیت اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور پھر رسالت کا ذکر کیا کہ آزمائش من جانب اللہ آتی ہے، اور اس ضمن میں چند انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور دلجوئی کی جا سکے۔ یہ تھا 20ویں پارے کا خلاصہ۔ ندیم ماہر کو اجازت دیجیے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اپنے دوستوں کو بھیجیے اور خیر کو پھیلانے کا ذریعہ بنیے۔ آج 20 رمضان مکمل ہو چکے ہیں یہاں خلیج میں، آج پہلی شب ہے، یہاں قدر کی پہلی رات ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعائیں کیجیے، امت مسلمہ کے لیے دعائیں کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ جو رمضان باقی رہ گیا ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور جو رمضان جا چکا ہے، جو ہم سے اللہ کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرما، اور جو رمضان جو جا چکا ہے اور اس میں ہم جو فائدہ نہیں اٹھا سکے، ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم آئندہ 10 روزوں میں اس کی بھرپائی کر سکیں، اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے اعمال اور اپنی دعاؤں کو قبول کرائیں، اور اپنے اچھے بہتر سے بہتر اعمال کریں۔ دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کل 21ویں پارے کا خلاصہ لے کر ندیم ماہر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔